اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص خوبی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی خاص صفت کا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ویسے عام بندے کے لیے یا دنیا کے کسی بادشاہ کے لیے ہم ترجمہ کرتے تو یہ کہتے کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یوں بھی مثال بیان نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت حکومت پہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے جس طرح ایک بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے، یہ مثال آپ بیان نہیں کر سکتے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب نے یہی ترجمہ کیا ہے، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا بریکٹ میں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ انہوں نے استوا کا ترجمہ بھی اردو میں نہیں کیا کہ بیٹھا، نہیں، انہوں نے کہا یہ صفت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر نہیں سکتے، خالق اور مخلوق کی صفات اس طریقے سے تو ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ان کا کمپیریزن کوئی کروانا شروع کر دیں، لہٰذا اس کی کیفیت اللہ کے سپرد ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں آیا کہ قرآن حکیم کی آیات کی دو اقسام ہیں، ایک ہے محکمات جن میں اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا۔ حکم کیا بیان ہوا کہ آپ نے ایک اللہ کو ماننا ہے، شرک سے اجتناب کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے، اولاد کو ناحق قتل نہیں کرنا یا کسی اور جان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ سارے احکامات ہیں جو بالکل واضح ہیں اور یہی ام الکتاب ہے۔ دوسری جو آیات ہیں وہ متشابہات ہیں، ریزیمبلنس والی، ملتی جلتی مثالیں جن میں بیان کی گئی ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ اس کا اصلی معنی تلاش کریں، اور جو اصلی معنی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اہل ایمان کہتے ہیں کہ یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 آنورڈ۔ پھر اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑ گئے تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی خبر اللہ نے قرآن میں دے دی تھی کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں۔ اور اہل ایمان کی روش کیا ہے کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کے لیے ہم کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے۔ ہم نہ جہمیہ ہیں کہ اس کی تعویل بیان کریں کہ یہاں عرش سے مراد تخت حکومت ہے اور اللہ تعالیٰ خود اس تخت پہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کی رحمت کا مرکز ہے۔ یہ جہمیہ نے اس میں اپنا مطلب داخل کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف مجسمہ ہیں جنہوں نے اس کے لیے تمثیل بیان کر دی کہ جس طرح بادشاہ ایک تخت حکومت میں بیٹھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر متمکن ہے یا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے، نہ ہم جہمیہ ہیں نہ مجسمہ ہیں، بلکہ امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں 2 جگہ پہ احادیث بیان کرتے ہوئے باقاعدہ اس کو موضوع بحث بنایا۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جو ترمذی میں بھی آتی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز صدقہ اور خیرات کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، اگرچہ ایک لقمہ ہی تم اللہ کی راہ میں خیرات کرو تو اللہ تعالیٰ اس ایک نوالے کی بھی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے برابر پھر اجر ملتا ہے۔ اور اس میں الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس لقمے کو ریسیو کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عام بندے کے تو خیال میں دایاں ہاتھ سے مراد یہ آئے گا، تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، امام ترمذی نے جب اس حدیث کو لیا تو اس کے نیچے کمنٹس کیے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہوا یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اور باقی جو صفات کا ذکر قرآن میں آتا ہے، تو اہل سنت والجماعت کے جو ائمہ ہیں، امام مالک، سفیان بن عیینہ اور باقی ائمہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی کوئی تعویل بیان نہیں کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آپ لکھیں یوٹیوب کے اوپر جا کر تو وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں نے یہ سارے ریفرنسز ڈسپلے کروائے ہیں اور باقاعدہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اس طرح کی کوئی مثال بیان نہیں کرنی، عقیدہ رکھنا ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ پریکٹیکلی اس وقت
حنفی یہ باطل تعویلات کرتے ہیں، اور یہ تعویلات کرنی پڑیں جب فلسفے کی کتابیں بنو عباس کے دور میں عربی میں ٹرانسلیٹ کی گئیں، تو پھر اس وقت چونکہ سائنس تو اس طریقے سے نہیں تھی، یہ سائنس کا ہی آپ سمجھ لیں باپ ہے فلسفہ، اگرچہ سائنس اس کو پیچھے چھوڑ گیا، تو اس وقت لوگ لاجکس بناتے تھے، استنباط کرتے تھے۔ اسی کانٹیکسٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر بھی بحث شروع کی، تو پھر محدثین اور فقہا کے ہاں علم الکلام وجود میں آیا، اور اس میں پھر انہوں نے تبازمائی کرنے کی کوشش کی، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ دو ایکسٹریمز بن گئی، ایک طرف جہمیہ ہو گئے اور دوسری طرف مجسمہ۔ بہرحال جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے تھے، اہل سنت، اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث، انہوں نے اس میں تبازمائی نہیں کی، اگرچہ آج پریکٹیکلی جہمیہ کی ماڈرن فارم حنفی ہیں، اور مجسمہ والے عقیدے کو کسی درجے میں بعض اوقات بیان کرتے ہوئے اہل حدیث بیان کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ مجسمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بیان کرتے ہوئے بعض اوقات ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں یا اس کو پریزنٹ کرنے میں ایسی کمزوری دکھاتے ہیں کہ ان پہ پھر مجسمہ والا ٹیگ لگ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں حنفی اور اہل تشیع اہل حدیث کو کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس طرح مانتے ہیں، یہ اللہ کی آنکھیں مانتے ہیں، اور وہ مجسمہ والی ساری گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی ان کا کام ہے کہ یہ تعویل کرنے کی بجائے سیدھا کہیں کہ یہ اللہ کے سپرد۔ جن آیات کے اندر یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جن آیات میں یہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری رگے جان سے بھی قریب ہے، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب وہاں پہ زیادتی ہوئی نا، اس کو اصل مانتے ہوئے بعض سلفی علماء نے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی رگے جان سے زیادہ اس کے قریب ہیں، اس میں تعویل شروع کر دی کہ اگر اللہ رگے جان سے قریب ہے وہ تو عرش پہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ قریب ہونے سے مراد ہے اللہ کے فرشتے۔ اب یہ سلفیوں نے جب یہ زیادتی کی تو انہوں نے پھر ان آیات کو تختہ مشق بنا دیا۔ اسی کی وجہ سے میں نے اہل حدیث کے ساتھ مخالفت کی تھی کہ آپ اللہ کی مائیت کی آیات کو بھی اسی طریقے سے مانیں جیسے نازل ہوئی ہیں، اور ان کی تفصیل میں نہ جائیں، اور استواء علی العرش کی آیات کو بھی ویسے ہی مانیں۔ آپ اس تکلف میں نہ پڑیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہماری رگے جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے وہ سٹیپ طے ہی نہیں کیا۔ جب آپ سٹیپ طے کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے بڑے بھی گمراہ ہوئے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو ذکر کر دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ میں نے کہا چلے یہاں پہ آپ ڈنڈی مار لیں گے، سورۃ البقرہ کا کیا کریں گے کہ تم جس طرف بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اس کی بھی تعویل کریں گے۔ پھر سورہ المجادلہ میں آیا کہ تم تین نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم پانچ نہیں ہوتے مگر یہ کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں ہو، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، ہر صورت میں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ جو مائیت ہے یہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم استواء علی العرش کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی مائیت کو بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے پھر وہ حلولیہ کا عقیدہ آ جائے گا۔ اور بھائی حلولیہ کا عقیدہ تب آئے گا جب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق میں سرایت کر گیا ہے، حلول کر گیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر دیکھیں ایک حدیث ہے جس نے اس مسئلے کو مزید تقویت دی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر پر تھے تو کچھ اصحاب بلند آواز سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، کچھ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، کچھ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، تم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو تمہارے اونٹ کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ یعنی ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کے آگے کوہان ہے اور پھر گردن ہے، یہ گردن جتنی تمہارے قریب ہے نا، تمہارا رب اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تو یہ گلے پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل آواز میں ذکر کرو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے ہمت نیکیاں کرنے کی اور نہ طاقت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ یہ آپ نے وظیفہ دیا، یہ ہم نے بلو کارڈ کے اوپر اس حدیث کے نمبرز بھی ڈسپلے کروائے میں، بخاری سے بھی مسلم سے بھی۔ اب نبی علیہ السلام نے کیا جملے بولے؟ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، یعنی جس کو تم سنا رہے ہو وہ سننے والا بھی ہے اور غائب بھی نہیں، جو غائب نہ ہو وہ موجود ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔
حاضر کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا، حاضر تو ہم اپنے رب کے سامنے، ہمارا رب تو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہے. دیکھیں ان کو حاضر لفظ بھی نہیں سمجھ آیا، اعلیٰ حضرت بھی حاضر و ناظر ترجمہ کرتے رہے. یعنی نبی اسلام ہمارے سامنے حاضر ہوں گے، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، آپ تو تشریف فرما ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ تو تشریف فرما ہوگا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ حاضر کیوں ہوگا؟ خیر یہ میں نے ایک علمی ڈسکشن کے طور پہ بات کی الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے، ادروائز ظاہر ہے کسی کے اوپر ہم بدگمانی نہیں کرتے، چونکہ یہ باریک باتیں پکڑتے ہیں تو میں نے کہا یہ بھی ان سے پھر بلنڈر ہوا ہے، حاضر کا ورڈ استعمال نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. نبی علیہ السلام نے کہا وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، یعنی وہ سننے والا ہے اور وہاں سے غائب بھی نہیں ہے. اور مثال بھی فزیکلی دی کہ سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. بعض لوگ سلف میں سے بھی اور آج کے سلفی علماء میں سے بھی انہوں نے یہ تعویل کی کہ یہ قربت سے مراد علم ہے. ہمارے جو استاد ہیں غامدی صاحب وہ بھی یہی تعویل کرتے ہیں کہ یہ قریب ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی قدرت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز ہے ہمارے قریب جو اس کے شایان شان ہے. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر تفصیل میں جائیں گے تو دوسری طرف حنفی بھی اپنی ضد میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر جب آپ رحمان کو عرش پہ مان رہے ہیں تو آپ محدود مان رہے ہیں کہ عرش پہ ادھر کوئی نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں یہ آپ نے رزلٹ کیوں نکالا؟ بھائی جب آپ یہ کہو گے کہ خود وہ ادھر ہے، علم کے اعتبار سے ادھر ہے، تو وہ الزام تو آپ کے اوپر صحیح لگا رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنی مخلوق سے الگ ہے. اگر کوئی کہے جی یہاں پہ اللہ ہے انگلی رکھ کے، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ بولنا ضروری ہے، ورنہ ہماؤس پینتھیزم حلول کا عقیدہ اسے تقویت ملتی ہے کہ جی ہر جگہ ہے تو پھر ہمارے اندر بھی موجود ہے، پھر خدا میں اور مخلوق میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. حالانکہ توحید کا مطلب ہے خالق کو مخلوق سے الگ کرنا ہے، قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہے. اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے، ہم حادث ہیں. تو مخلوق اور خالق کا فرق رکھنا ہے. بہتر یہ ہے کہ ان آیات پر ہم ایمان رکھیں اور ان کی تفسیرات اللہ کے سپرد کریں. اس حوالے سے جو سلفی علماء ہیں عرب کے انہوں نے تب آزمائی کی، لیکن وہاں پر ہی ایک عربی جو مفتی اعظم گزرے بن باز کے بعد، عثیمین، انہوں نے باقاعدہ یہی کہا کہ آپ اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہی کریں. یہاں پہ بھی جو مفتی اعظم بن باز تھے ان کے شاگرد حافظ سعید صاحب جماعت الدعوہ کے بانی، انہوں نے بھی عقیدہ و منہج کتاب میں یہی لکھا کہ ہم اس تکلف میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی ہمارے ساتھ میت کیسی ہے، اور نہ اس تکلف میں پڑھتے ہیں کہ وہ عرش پہ کیسے مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یہ چیز میں نے اہل حدیث کے لیے ہائی لائٹ کی تھی کہ دیکھیں آپ کے اندر بھی ایسے علماء ہیں جنہوں نے جرأت دکھائی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو سب کے لیے قابل قبول ہیں، اہل سنت کے سب سے بڑے اماموں میں سے ایک امام مالک المتوفی 179 ہجری، ان کا قول صحیح سند سے امام بیہقی نے نقل کیا کتاب الاعتقاد کے اندر، استوا علی العرش کے عقیدے کے اوپر. انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں یہ بتا دیا کہ وہ اپنے عرش پہ ہے، یہ ہمارے علم میں ہے، ہمیں معلوم ہے. کیفیت مجہول ہے، یعنی وہ کیسے ہے یہ ان نون ہے. مجہول کہتے ہیں ان نون، کہتے ہیں راوی مجہول ہے، پتہ نہیں کتوں آ گیا. تو اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، اس کی کیفیت مجہول ہے. اسی کو بہتر انداز میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور تیسری چیز امام مالک نے فرمائی، اور سوال کرنا بدعت ہے. استوا معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، اور اس کا سوال کرنا کہ پھر بھی کس طرح ہے عرش ہوتے، یہ سوال بدعت ہے. اگر یہ سوال ہونا ہوتا تو صحابہ اہل بیت نبی علیہ السلام سے کر لیتے، اور اگر ہوتا تو انہیں بھی اسی طریقے سے جواب ملتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ان کا احاطہ مخلوق کر ہی نہیں سکتی. تو امام مالک کا یہ قول، اس کے اوپر اب اجماع امت ہو چکا ہے. اللہ کا عرش پر استوا معلوم ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں پتہ ہے. کیفیت مجہول ہے، ان نون، ہمیں نہیں بتائی گئی. اور سوال کرنا کہ پھر بھی یہ کیسے ہے، یہ بدعت ہے. سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں، بس یہ عقیدہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے.